میرا شوہر فوت ہوا ہے میرے گھر والوں نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا ہے، نہ ہی سسرال والے مجھے رہنے دے رہے ہیں اور نہ میکے والے اپنے پاس رکھنے کو راضی ہیں۔ بھائی اور بھابھی ذرا سی بات پر بے عزت کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں، اس شہر میں تم ہی میری واحد دوست ہو، اس لیے میں مدد کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ دیکھو تم مجھے انکار مت کرنا، میں بس کچھ دن تمہارے پاس رہوں گی۔ بیوگی کے بعد تو میری زندگی جیسے بالکل ہی تماشا بن کر رہ گئی ہے، کوئی بھی مجھ پر رحم کھانے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اتنی اچھی زندگی تھی، جیسے ہی وہ گیا ہے سب نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ میری دوست میرے سامنے بیٹھی بہت ہی بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو ہوں نا، میں تمہاری دوست ہوں، تم کبھی بھی میرے پاس آ سکتی ہو اور اس گھر میں رہ بھی سکتی ہو۔ میرا شوہر اور میں تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کریں گے، تم کل ہی اپنا سامان وغیرہ لے کر یہاں آ جانا، میں تمہارا کمرہ سیٹ کروا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ تو تشکرانہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم بہت اچھی ہو، میں کل ہی اپنا سامان لے کر یہاں آ جاؤں گی۔ میں نے اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اسے اپنے شوہر کی طرف سے کوئی جائیداد ملی بھی ہے یا نہیں۔ ویسے تو میں نے سن رکھا تھا کہ جہاں اس کی شادی ہوئی تھی وہ لوگ کافی زیادہ امیر تھے اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، ضرور اسے اپنے شوہر کی طرف سے کچھ نہ کچھ ملا ہی ہوگا، خالی ہاتھ تو نہیں آئے گی۔ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے میں صرف پیسوں کے بارے میں ہی سوچتی تھی۔ اگر میری دوست میرے ساتھ رہ لے گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے وہ مجھے بھی دے دے، کیونکہ میں اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ جو دے رہی ہوں۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے اسے رہنے کی اجازت دی تھی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب میں نے صرف اور صرف اس کی دوستی کی وجہ سے کیا ہے۔ حقیقت کیا تھی اس سے وہ بالکل بھی واقف نہیں تھی اور نہ ہی میں اسے بتانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر ایک معمولی سا مزدور تھا، ہم دونوں کالج سے ہی ایک دوسرے کو جانتی تھیں، وہی ہماری دوستی ہوئی تھی۔ اس کی شادی ایک بڑے گھرانے میں طے ہوئی تو میں خوب جلنے لگ گئی، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ قسمت کی بہت اچھی رہی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ سب اچھا ہوتا تھا۔ بظاہر تو میں اس کی دوست تھی، لیکن دل ہی دل میں اس سے حسد کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے اچھے اخلاق سے بات کی تھی اور ہمیشہ میرے ساتھ پرخلوص رہی، لیکن میرے دل میں کھوٹ تھا، میں کسی نہ کسی طرح سے اسے گرانے کی کوشش کرتی ہی رہتی تھی۔ اسے تکلیف پہنچانا اور اسے دکھ میں دیکھنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اس کے منہ پر تو میں بہت ہی اچھی بنی رہتی، لیکن پیچھے اس کی خوب برائیاں کرتی تھی۔ جس سال اس کی شادی ہوئی اس سے اگلے سال ہی میری بھی شادی ہو گئی، لیکن میری شادی ایک بہت ہی غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میں خود بھی کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، میرے ابا بھی ایک معمولی سے مزدور تھے، گھر کا خرچہ بہت ہی مشکل سے چلا پاتے تھے، لیکن میرا دل کرتا تھا کہ جہاں میری شادی ہو وہاں پر پیسے کی ریل پیل ہو، لیکن اس کے بجائے میری دوست کی شادی ایسی جگہ ہو گئی اور اس کا شوہر اس کا بہت دھیان بھی رکھتا تھا۔ شادی کے بعد وہ جب بھی مجھ سے ملنے آئی ہمیشہ اپنے شوہر کی تعریفیں ہی کرتی تھی، وہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی تصاویر دکھائی تھیں، بیماری کی وجہ سے میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہو پائی تھی، اس لیے اس کے شوہر سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دو بار اس نے مجھ سے کہا بھی کہ میرے گھر آ جاؤ، لیکن میں نے منع کر دیا۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھے احساس کمتری کا شکار بنانا چاہتی ہے، کیونکہ میری شادی ایک چھوٹے گھرانے میں طے ہوئی تھی اور میرا ہونے والا شوہر بھی واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ جب میری شادی کی تاریخ پکی ہوئی تو میں نے اسے بتایا بھی نہیں اور نہ ہی اسے شادی میں مدعو کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہاں آئے اور میری بے عزتی ہو اور مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوشیاں منائے، اس لیے میں نے اسے اپنی شادی کا دعوت نامہ بھیجا ہی نہیں۔ حالانکہ اماں نے کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ وہ تمہاری اکلوتی سہیلی ہے، کیا تم اسے بھی شادی پر نہیں بلاؤ گی؟ تو میں نے منع کر دیا اور کہا کہ کیا اماں تمہیں نہیں پتا اس کی شادی کتنے بڑے گھرانے میں ہوئی ہے اور اس کا شوہر دکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، اتنا زیادہ کماتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی شادی میں آئے گی، اور اگر آئے گی بھی تو ہمارا مذاق اڑاتی رہے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کہیں پر بھی میری بے عزتی ہو، اس لیے میں اسے نہیں بلاؤں گی، اور آپ بھی اسے بلانے کی کوشش مت کرنا، وہ بڑے لوگوں میں رہتی ہے، ہم جیسے غریبوں کو کیوں اہمیت دے گی؟ یہ کہتے ہوئے میرے لہجے میں شدید ترین حسد تھا۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ اس کی شادی وہاں کیوں ہوئی ہے، وہاں میری شادی ہونی چاہیے تھی، اس سب کی حقدار میں تھی، لیکن یہ سب کچھ اسے مل گیا۔ پوری شادی کے دوران میں شدید ترین حسد میں مبتلا رہی، مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اپنے تاثرات ٹھیک کرو، تمہارے سسرال والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، ابھی تو تم رخصت ہو کر وہاں گئی بھی نہیں اور ابھی سے تماشا کھڑا کر رہی ہو۔ اماں کے ڈانٹنے پر میں نے اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کر لیے، لیکن دل ہی دل میں آگ لگی ہوئی تھی، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اپنے شوہر کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھوں۔ شادی کی تقریب جیسے تیسے ختم ہوئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ چھوٹا سا گھر تھا جس میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے اور میرا پورا سسرال ادھر ہی رہتا تھا۔ میری نندیں، دیور اور ساس سسر بھی اس چھوٹے سے گھر میں ہی رہتے تھے۔ یہاں مجھے بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی تھی، حالانکہ میں خود بھی چھوٹے سے گھر سے ہی آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر پر شروع دن سے ہی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، یہاں پر نہیں رہنا۔
وہ مجھے بار بار منع کر دیتا اور کہتا کہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں الگ گھر کا خرچہ اٹھا سکوں، اور اس گھر میں بھی صرف کمانے والا اکیلا میں ہی ہوں۔ اگر میں چلا گیا تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ اس لیے میں الگ گھر نہیں لے سکتا ہوں۔ اگر تم نے میرے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے تو رہو، نہیں تو اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ اس کے کٹھور پن سے کہنے پر میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ ذرا سی چیز کا غصہ میں زور زور سے برتن مار کر اتارتی تھی۔ میری ساس مجھ سے کہتی تھی کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہر وقت اتنا شور کیوں مچاتی رہتی ہو؟ اگر تمہیں کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو بول دو، میں خود بھی کر سکتی ہوں، تم پر ہم کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، سب مل جل کر ہی کام کرتے ہیں، تو اتنا ناٹک کس لیے کرتی ہو؟ ان کے کہنے پر میں آگے سے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی۔ میں ہر ایک سے بدتمیزی کرتی تھی۔ میرا شوہر بہت بار مجھے پیار سے اور غصے سے سمجھا چکا تھا کہ اپنا رویہ ٹھیک کرو، لیکن میں کسی کی کوئی بات نہ سنتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے دن لڑائی کر کے اپنے میکے آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ دوسری طرف اماں بھی مجھے سمجھاتی تھی کہ اپنے سسرال میں ٹک کر رہا کرو، شوہر سے بدتمیزی مت کیا کرو، اس طرح تمہاری شادی شدہ زندگی بالکل ہی خراب ہو کر رہ جائے گی۔ اب تم ذرا سی بات پر جھگڑے کر کے یہاں پر مت آ جانا۔ تمہارے ابا روز سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کی شادی کی ہے تو یہ روز منہ اٹھا کر یہاں کیوں آ جاتی ہے، وہاں ٹھیک سے رہ نہیں پا رہی کیا؟ میں انہیں اب کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ کیا بتاؤں کہ ہماری بیٹی کے تو نخرے ہی اتنے زیادہ ہیں۔ اور ہاں، تمہاری وہ دوست بھی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی پر کیوں نہیں بتایا بھی نہیں، کم سے کم میں اپنی اکلوتی دوست کی شادی پر تو آ جاتی۔ میں نے اماں کے منہ سے یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ آئندہ اگر وہ یہاں آئے تو اسے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے شدید ترین نفرت ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور خبردار جو اسے آپ نے میرے گھر کا پتہ دیا۔ مجھے یقین ہے آپ نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہوگا کہ میری شادی کتنے غریب لوگوں میں ہوئی ہے، کوئی بات آپ کے پیٹ میں ٹکتی کہاں ہے؟ میں اماں سے غصے سے کہہ کر گھر سے باہر آ گئی اور بازار کا چکر لگانے لگی۔ میں نے سوچا کہ بازار میں گھوم پھر کر کچھ چیزیں خرید لوں۔ مجھے ویسے بھی پیسے خرچ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ شوہر خرچے کے لیے جو بھی پیسے دیتا تھا میں فوراً سے خرچ کر دیتی تھی اور پھر مزید مانگنا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر ہی تنگ آ جاتا اور کہتا کہ تم کتنی زیادہ فضول خرچ ہو، تمہیں کم میں گزارا کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میری کوئی فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی کہ میں تمہارے لیے روزانہ پیسوں کا بندوبست کرتا رہوں، جو پیسے دیتا ہوں ان میں مہینہ کاٹ لیا کرو، روز روز مجھے پیسوں کے لیے پریشان مت کیا کرو۔ اس کے ایسا کہنے پر مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں جو کچھ لے کر آئی تھی وہ سب اٹھا کر میں نے صحن میں پھینک دیا اور کہا کہ تم اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں پر تو خوب پیسے لوٹاتے ہو، اگر میں 2 روپے زیادہ مانگ دوں تو مجھے فضول خرچ اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہو۔ میں تم پر بوجھ ہوں تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ نہ تو تمہارے پاس اچھی نوکری ہے اور نہ ہی ڈھنگ کا گھر، اس چھوٹے سے گھر میں اتنے زیادہ لوگ گھسے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے کنجوس ہو۔ ارے آج کل لوگ کس طرح سے پیسے کما لیتے ہیں، اور تم ہو کہ سرکاری دفتر میں کام کرنے کے باوجود ایک معمولی سی تنخواہ پر ہی گزارا کر رہے ہو۔ یہ سن کر میری ساس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ کیا صبح صبح تو نے تماشا لگا دیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، ہر وقت میرے بیٹے کو کم پیسوں کا تانا دیتی رہتی ہو، جیسے خود تو اپنے باپ کے گھر پر راج کرتی تھی نا، تو بھی تو غربت سے ہی آئی ہے، ایسے بولتی ہے جیسے کسی امیر گھرانے سے یہاں پر آ گئی ہے اور یہاں تجھے تنگی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ میرا بیٹا بیچارہ پورا دن کام کاج کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں، ہم نے کبھی اسے رشوت لینا نہیں سکھایا، تو چاہتی ہے کہ وہ رشوت وغیرہ لے اور اوپر کی کمائی کرے، پتہ نہیں کیسی عورت ہے تو۔ ویسے تو میری ساس مجھے زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اس دن اس کی شاید برداشت ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے خوب باتیں سنائیں، پورے گھر میں تماشا لگ گیا۔ بعد میں نے سارا سامان سمیٹا اور اندر لے کر آ گئی۔ شام کو میرا شوہر واپس آیا تو کہنے لگا کہ تم کیوں ہر وقت اتنا جھگڑا کرتی ہو، میں تمہیں سمجھا کر تھک گیا ہوں، میری تنخواہ بہت ہی کم ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، سب لوگ کمانے کے لیے اوپر کی کمائی اور رشوت کا سہارا لیتے ہیں، تم ایک سرکاری دفتر میں کام کرتے ہو اور تم تو بہت ہی آسانی سے کمائی کر سکتے ہو، تو اس چیز کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس طرح تو تم ساری زندگی کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے اور اس چھوٹے سے گھر میں ہی رہ جاؤ گے، کل کو اگر ہمارے ہاں بچے ہوں گے تو ہم ان کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، لیکن اماں کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری اماں پرانے خیالوں کی مالک ہیں، آج کل کس طرح سے رہا جاتا ہے انہیں اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا، اور گھر کا خرچہ تو تم اٹھاتے ہو نا، اور اس بات سے صرف تم ہی واقف ہو کہ کتنی مشکل سے تم اس گھر کو چلا رہے ہو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے تمہاری ہر مشکل کو سمجھتی ہوں، اب تم کوشش کر کے الگ سے پیسے جمع کر کے رکھتے رہنا، دیکھنا شروع میں تمہیں مشکل لگے گا، اس کے بعد عادت ہو جائے گی اور گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ بات راز ہی رہ جائے گی۔ میرا شوہر یہ سن کر سر ہلانے لگا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ میں نے ایک گہری سانس بھری کہ شکر ہے اس نے میری بات سنی تو صحیح، اب میرے گھر میں بھی کچھ پیسے آ جائیں گے، جب کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں الگ گھر کا مطالبہ کر دوں گی اور وہاں رہنا شروع کر دوں گی، اپنی ساس کے ساتھ تو رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔
میں دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگی، لیکن جب میں نے اپنی اماں کو اس بارے میں بتایا تو وہ غصہ ہو گئی اور کہنے لگی تو کیسی عورت ہے، اپنے شوہر کو رشوت لینے کی ترغیب دے رہی ہے، کیا رشوت کے پیسوں سے اپنی اولاد کو پالے گی؟ شرم آتی ہے یا نہیں؟ ہم نے تیری تربیت ایسے تو نہیں کی تھی، پتہ نہیں تو کس پر چلی گئی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ تربیت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ہر وقت مجھے لیکچر مت دیا کر، حالات کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا شوہر رشوت کا کماتا ہے یا نہیں، بس مجھے تو زیادہ پیسوں سے لینا دینا تھا، اس لیے اپنے شوہر کو ایسی راہ دکھائی تھی۔ میرے شوہر نے میری بات مان کر یہ سب کرنا شروع کر دیا، لیکن اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ جب میرے سسرال والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے خوب ہنگامہ ڈالا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے میرے بیٹے کو اس طرح سے پیسے کمانے کا طریقہ بتایا ہے، ہم رشوت کا کھائیں گے کیا؟ پتہ نہیں کس طرح کی عورت ہے تو۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے تجھ سے تو یہ امید نہیں تھی کہ تو رشوت کی کمائی کھائے گا، سب میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے تو نے، تیری بیوی کو اتنا ہی مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ رہنے میں تو ٹھیک ہے، تو اسے الگ گھر میں رکھ لے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آج ہی اپنا گھر ڈھونڈنا شروع کر دو، جیسے ہی مل جائے وہاں پر جا کر رہ لو، اور اس گھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے بھی چل رہا تھا اب بھی چلتا رہے گا، ساری عمر تو نے ہی نوکری کر کے نہیں چلایا اس گھر کو، تیری نوکری لگے صرف 1 سال ہوا ہے، جا جا کر نیا گھر ڈھونڈ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی کہ اب میرا شوہر میری بات ماننے سے انکار نہیں کرے گا، اور پھر یوں ہی ہوا۔ اپنی اماں کی باتیں سن کر اسے شدید غصہ آیا تھا، اس لیے اس نے غصے میں فوراً سے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک مناسب سا گھر ڈھونڈ کر ہم دونوں وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں شکر کر رہی تھی کہ اپنی ساس سے میری جان چھوٹ گئی، جو ہمیشہ مجھے اچھائی کا لیکچر دیتی رہتی تھی۔ اب میں اپنے گھر میں اپنی مرضی سے رہ سکتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم بالکل بھی نہیں تھا کہ الگ گھر میں رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ سسرال میں تو میں پورا دن بستر پر پڑی رہتی تھی، دل کرتا تو کام کرتی اور نہیں کرتا تو بالکل نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں پر مجھے پورا گھر خود ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ شوہر کے لیے وقت پر کھانا تیار نہ کرتی تو وہ غصہ کرتا۔ مجھے کام کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں سوچنے لگ گئی کہ میں ایک ملازمہ رکھ لیتی ہوں۔ جب یہی بات شوہر سے کہی تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم ہر وقت نئی نئی ڈیمانڈز کرتی رہتی ہو، ابھی ابھی ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا، اور ہم گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، تمہیں کام کرتے ہوئے کیا مسئلہ ہے، گھر صاف نہیں کر سکتی کیا، کھانا نہیں بنا سکتی، ملازمہ رکھنی ہے تم نے، اب اگر تم نے مجھے زیادہ پریشان کیا تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہارے میکے بھجوا دوں گا۔ اس کی یہ دھمکی سن کر میں خاموش ہو گئی اور خود ہی گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے۔ کچھ وقت بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خوشخبری میں نے اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ میں نے ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنے بچے کو کیسے پالوں گی۔ جب سے میں اس نئے گھر میں آئی تھی ایک بار بھی اپنے سسرال نہیں گئی تھی، وہاں جانے کو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان میں سے کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا، بس میرے شوہر ہی ملنے جاتے اور واپس آ جاتے۔ جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو تب بھی میری ساس وغیرہ نہیں آئی، نہ ہی میں نے ان کے ہاں جانے کی کوئی کوشش کی۔ جب میں حاملہ تھی تب میرے شوہر نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ ہم ساتھ جا کر انہیں بتا کر آتے ہیں، لیکن میں نے ہی منع کر دیا تھا، اور اب بات اتنی بگڑ گئی تھی کہ دونوں طرف سے کوئی بھی ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے تو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میری اماں اکثر ہی مجھے سمجھاتی تھیں کہ تم بے شک ان کے لیے ایک بہو ہو، لیکن تمہارے بچے اور ان کے بیچ خون کا رشتہ ہے، تم انہیں کبھی ان سے دور نہیں کر سکو گی، جب وہ تھوڑے بڑے ہوں گے تو تم سے سوال کریں گے، تب تم انہیں رشتے کہاں سے لا کر دو گی، تھوڑی تو سمجھداری سے کام لو، ہر بات میں ضد کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، تم تو میری کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں ہو، بہرحال اب اپنی یہ ضد چھوڑ دو اور اپنے سسرال جاؤ۔ لیکن میں نے اماں کی بات نہ مانی۔ سال گزرتے گئے اور میرے ہاں 2 اور بچوں کی پیدائش ہو گئی۔ میرا شوہر اپنے بچوں کو ساتھ لیے انہیں ان کے دادا دادی سے ملوانے لے جاتا تھا۔ وہ واپس آ کر پورا دن اپنے دادا دادی کی ہی بات کرتے رہتے، جس پر میں غصہ ہو جاتی اور ان سے کہتی کہ ساری باتیں وہیں چھوڑ کر آیا کرو، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کون روک سکتا ہے۔ وہ تو مجھ سے سوال بھی کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ دادی کے گھر کیوں نہیں جاتی ہیں، لیکن میں انہیں کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو انہیں اسکول داخل کروانا پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں داخلہ دلواؤں، لیکن فیس اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میرے شوہر نے کہا کہ ہم چھوٹے اسکول میں داخلہ دلوا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بچوں نے پڑھائی ہی کرنی ہے نا، چھوٹا اسکول ہو یا بڑا اسکول ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر پھر اپنے بچوں کو ایک چھوٹے سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچے بڑے ہوئے تو خرچے بھی بڑھنے شروع ہو گئے، اور اوپر سے میں تھی بھی بہت فضول خرچ، ذرا سے پیسے ہاتھ میں آتے فوراً بازار جا کر خرچ کر کے آ جاتی تھی۔ میرا شوہر میری اس عادت سے بہت زیادہ تنگ تھا، اور پھر اس نے مجھے زیادہ پیسے دینا ہی چھوڑ دیے اور کہا کہ گھر کا سارا خرچہ اب میں اپنے ہاتھ میں ہی رکھوں گا، تمہیں بالکل پیسے نہیں دوں گا، تم تو فوراً سے خرچ کر دیتی ہو، مہینہ بھی پورا نہیں ہو پاتا، حالانکہ اتنے پیسے دیتا ہوں میں، پتہ نہیں کہاں اڑاتی ہو۔ میں نے شوہر سے بہت جھگڑا کیا لیکن وہ نہیں مانا اور ہر چیز خود ہی خرید کر لے کر آنے لگا۔ مجھے میری ضرورت کے لیے کچھ پیسے دے دیتا اور کہتا کہ انہی میں پورا مہینہ گزارا کرو، میں تمہیں 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دوں گا۔
بے شک تمہارے پاس پیسے ختم کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود میں فضول خرچی کی عادت سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے پاس پیسے کم پڑتے تو گھر جا کر اماں سے مانگ لیتی۔ اماں مجھ سے کہتی تو جیسے ہمارے حالات سے واقف ہی نہیں ہے، ہم کتنی زیادہ مشکلات میں جی رہے ہیں، اس کے باوجود تو منہ پھاڑ کر پیسے مانگتی ہے۔ تیرا شوہر تو اچھا خاصا کماتا ہے، لیکن تیرے لیے تو پیسوں کے کنویں بھی کم پڑیں گے جتنا تو فضول خرچی کرتی ہے۔ شروع میں تو اماں تھوڑے بہت پیسے دے دیتی تھی، لیکن پھر اس نے وہ دینا بھی بند کر دیے تو میں نے اماں سے جھگڑا کر لیا اور ان کے گھر جانا چھوڑ دیا، جس پر اماں نے مجھے خوب ساری باتیں بھی سنائیں اور کہا کہ ذرا سی بات پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اس طرح سے زندگی تھوڑی کٹے گی، جب دیکھو کسی نہ کسی بات کو لے کر تمہارا منہ ہی بنا رہتا ہے۔ اب میں تمہارے نخرے مزید برداشت نہیں کر سکتی، 3 بچوں کی ماں ہو، اس کے باوجود ایسے حرکتیں کرتی ہو، کچھ تو شرم کر لو اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو گی؟ میں اماں سے آگے سے کہتی کہ مجھے یہ نصیحتیں مت کریں، مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے، آپ لوگ تو مجھے پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ انہی دنوں دوپہر کے وقت جب میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر سلایا ہی تھا کہ اسی وقت باہر کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آیا ہے۔ عموماً میرے شوہر تو شام کے وقت ہی آتے تھے اور اس وقت کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے لگا شاید اماں آئی ہوں گی، ویسے بھی میں کافی دن سے ان سے ناراض تھی اور ان کے گھر نہیں گئی تھی، اس لیے مجھے منانے کے لیے شاید آ گئی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے میری دوست کھڑی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا میں اس سے بالکل بھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی کوئی بات چیت کی تھی۔ میں نے اماں کو بھی منع کیا ہوا تھا کہ اسے میرے گھر کے بارے میں بالکل مت بتانا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر آئے اور مجھے برے حالات میں دیکھ کر میرا مذاق بنائے۔ بے شک وہ مذاق نہیں بناتی تھی، لیکن مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، اور اب یوں اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کافی زیادہ حیرت اور غصہ آیا۔ میں سمجھ گئی کہ اسے یہاں کا پتہ اماں نہیں دیا ہوگا، ضرور ہمارے گھر گئی ہوگی اور وہیں سے پتہ لے کر آئی ہوگی۔ بہرحال وہ آ گئی تھی تو میں اسے دھکے دے کر نکال تو نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر بھی تھے۔ میں تجسس سے ان شاپروں کی طرف دیکھنے لگی کہ آخر ان میں کیا ہے۔ وہ اندر آ کر بیٹھی اور اس نے وہ شاپر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ میں یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کچھ تحفے وغیرہ لے کر آئی ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے بھیک دے رہی ہے، لیکن اس کے زبردستی کرنے پر میں نے وہ تحائف اس سے لے لیے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک اچھے اور بڑے گھرانے سے ہے اور اس کا شوہر اچھا خاصا کماتا ہے، یقیناً وہ مہنگے تحفے لے کر آئی ہوگی۔ اس پر مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اتنا عرصہ اس سے دوستی کیوں ختم رکھی۔ اگر میں اس سے دوستی رکھتی تو اب تک نہ جانے وہ مجھے کیا کچھ دے چکی ہوتی۔ میرے اندر کا لالچی پن ایک بار پھر سے جاگ گیا تھا۔ بہرحال وہ کافی دیر تک میرے گھر میں رکی رہی، میرے بچوں سے بھی ملی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اکثر ہی آتی جاتی رہوں گی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی میں نے جلدی سے شاپر کھول کر دیکھے تو اس میں بہت ہی مہنگی چیزیں تھیں، جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میرا شوہر شام کو واپس آیا تو کہنے لگا کہ تم دوبارہ سے پیسے اڑا کر آئی ہو، لیکن یہ تو بہت ہی مہنگی چیزیں ہیں، کہاں سے لائی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں خریدا، بلکہ میری ایک دوست مجھ سے ملنے آئی تھی، اس کی شادی اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، وہی یہ تحائف لے کر آئی ہے، وہ میری کالج کی دوست ہے۔ میرا شوہر بولا آج سے پہلے تو میں نے کبھی تمہارے منہ سے تمہاری دوست کا ذکر نہیں سنا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس سے میں نے اپنی دوستی ختم کر دی تھی، وہ خود ہی یہاں پر آئی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ کتنے زیادہ امیر ہیں، اگر یوں ہی روز وہ ہمارے گھر آتی رہی اور یہ تحائف لاتی رہی تو دیکھو ہمیں کتنی زیادہ چیزیں مل جائیں گی اور ہمارے بچے بھی کتنے زیادہ خوش ہیں، ایسے کھلونے تو ہم انہیں کبھی بھی خرید کر نہیں دے سکتے۔ میرا شوہر بولا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اب تم اس سے دوستی مت توڑنا، ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت ہمارے کام آ جائے۔ شوہر کی بات پر میں نے بھی سر ہلا دیا اور اس دن کے بعد سے جب بھی میری دوست آئی تو ہمیشہ اس کا اچھے سے استقبال کیا۔ وہ ہر بار کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتی تھی اور میں خوشی خوشی وہ تمام تحفے اپنے پاس رکھ لیتی۔ میں نے کبھی بھی اسے کچھ دینے کا سوچا نہیں تھا، بس ہمیشہ اس سے تحفے لیتی ہی رہتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے لیے بھی بہت سے کھلونے اور کپڑے وغیرہ لے کر آتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی تو کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میرے سسرال والوں کا رویہ تو میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا ہے۔ ایک میرے شوہر ہی تھے جو میرے ساتھ اچھے سے رہتے تھے اور وہی مجھے سپورٹ کرتے تھے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں تو رل کر رہ جاؤں گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اسے پریشانی میں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اندر ہی اندر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن چہرے پر غمزدہ سے تاثرات سجا کر میں نے اسے کہا کہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا اور تمہارے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ناٹک کر رہی ہے، لیکن پھر 2 دن بعد ہی اس کے شوہر کی موت ہو گئی۔ سسرال والوں نے اسے فوراً سے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم تو ہمارے بیٹے پر ہمیشہ قبضہ کرتی رہی ہو، جاؤ تم یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، تم تو ہمارے بیٹے کو بھی کھا گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی اس کی موت ہوئی ہے۔ سسرال والوں کے نکال دینے کے بعد وہ اپنے میکے آئی، لیکن وہاں پر بھی اس کے بھائی اور بھابھی نے اسے نہیں رکھا، وہ اسے بوجھ سمجھتے تھے۔
ایک دن وہ تھک ہار کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں بچی ہے، اگر تم مجھے کچھ دن اپنے گھر میں پناہ دو تو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی، اس کے بعد میں جلد ہی اپنا کہیں بندوبست کر لوں گی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے دھکے دے کر نکال دیتی ہوں، پھر میرے دماغ میں خیال آیا نہیں، ایسا کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اس کا شوہر بہت امیر تھا، اسے اس کی جائیداد میں سے ضرور حصہ ملا ہوگا، کیوں نہ اس کے پیسوں کا فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور اپنی دوست کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ صرف اور صرف دوستی کی وجہ سے کر رہی ہوں، حقیقت کیا ہے وہ اس سے بالکل ناواقف تھی، اور میں نے بھی اس پر حقیقت بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دی، یوں ظاہر کیا کہ جیسے میں اس کی بہت زیادہ پرواہ کرتی ہوں اور صرف میں ہی ہوں جو اس کا ساتھ دوں گی۔ وہ اپنا سامان وغیرہ لے کر ہمارے گھر آ کر رہنے لگ گئی اور پورا دن ایک کمرے میں بند رہتی۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ کوئی جائیداد لگی ہے یا نہیں۔ میرا شوہر بھی روزانہ مجھ سے کہتا کہ تم تو بولتی تھی تمہاری دوست بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو سسرال والوں نے اسے کچھ دیا ہوگا، یوں لگتا ہے جیسے خالی ہاتھ ہی واپس بھیج دیا ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، تم باتوں ہی باتوں میں اس سے پتہ لگاؤ نا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہاں تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، اب میں بھی مزید صبر نہیں کر سکتی، اتنے دن سے مفت میں اسے یہاں رکھا ہوا ہے، مجھے تو ویسے بھی اس سے شدید ترین نفرت ہے، اسے تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں، میں جلدی اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اگلے دن میں نے ناشتے کے دوران ہمدردی میں اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے سسرال والوں نے تمہیں تمہارے شوہر کے حصے کی جائیداد بھی نہیں دی جو تمہارے حصے میں آتی تھی؟ میری بات سن کر وہ چونک گئی تو میں نے فوراً اس سے کہا کہ تم غلط بالکل مت سمجھو، میں تو صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ تمہارا مستقبل بہتر رہے، مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے وہ سب نہیں چاہیے، میرے شوہر مجھے بہت عزت دیتے تھے اور یہ عزت اور مان میرے سسرال والوں نے چھین لیا ہے، ان سے کیا شکوہ کروں، میرا تو اپنا بھائی ہی مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میرے پاس میری شادی کا کچھ زیور اور کچھ قیمتی سامان رکھا ہوا ہے، میں اسے بیچ کر اپنے رہنے کا بندوبست کر ہی لوں گی، تم فکر مت کرو، میں جانتی ہوں میں تم پر بوجھ بن رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم اپنی چیزیں ہمیں دے دو، میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ وہ کسی اچھی جگہ بکوا دیں تاکہ اچھی قیمت مل جائے، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ میرا خلوص دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ پرخلوص ہوں۔ بہرحال اس نے اپنی تمام چیزیں مجھے دیں اور کہا کہ جلد سے جلد انہیں بکوا دو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ انہیں بیچ کر جو رقم آئے گی وہ دینا میں اسے دے دوں گی، اس کے بعد ہم کسی نہ کسی طرح اس سے یہ رقم حاصل کر ہی لیں گے۔ میرا شوہر بولا ٹھیک ہے، یوں ہم اس کی نظروں میں اچھے بنے رہیں گے اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد ہی میرے شوہر نے اچھی قیمت پر وہ تمام چیزیں بکوا دیں اور ساری کی ساری رقم لا کر میری دوست کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا کہ بہن گن لو، سب کچھ پورا ہے، میں نے 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں کیا، اگر مجھ پہ بھروسہ نہیں تو میرے ساتھ سونار کے پاس چل کر پوچھ لو، اور یہ رسید بھی ساتھ میں لایا ہوں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میرا شوہر اتنا معصوم بن کر کہہ رہا تھا جیسے اس سے زیادہ ایماندار کوئی ہے بھی نہیں۔ میری دوست کہنے لگی نہیں بھائی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں اور میرا شوہر دل ہی دل میں یہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئے، اور کچھ دن بعد ہی میں نے اور میرے شوہر نے چپکے سے اس کے وہ پیسے نکال کر اپنی الماری میں چھپا کر رکھ لیے۔ جب وہ گھر خریدنے کے لیے جا رہی تھی تو اس نے وہ پیسے نکالنے کے لیے جیسے ہی اپنا بیگ کھولا تو دیکھا کہ اس میں رقم تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ آخر وہ رقم کہاں گئی ہے، وہ بار بار سوچے جا رہی تھی۔ میں اور میرا شوہر کھڑے مسکرا رہے تھے، ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ رقم ہم نے چرائی ہے، لیکن اس کے سامنے ہمیں یوں ظاہر کرنا تھا کہ جیسے ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ فوراً سے ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھیں، آپ لوگوں نے مجھے یہاں پناہ دی اور میرا زیور بیچ کر مجھے رقم بھی دی، میں مانتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے سچ سچ بتائیں کہ میرے بیگ سے رقم کہاں گئی ہے، آپ لوگوں کے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ سن کر میرا شوہر اچانک سے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اپنی اوقات میں رہو، تم ہوتی کون ہو ہم پر الزام لگانے والی؟ ایک تو تمہاری مدد کی، تمہیں اپنے گھر پر رہنے کے لیے جگہ دی، اور اس کے باوجود تم ہم پر الزام لگا رہی ہو۔ ہم تمہاری رقم کیوں چرائیں گے؟ ہم تمہیں چور نظر آتے ہیں کیا؟ ایک تو نیکی کرو، اوپر سے الٹا ہمیں ہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اچھا طریقہ چل نکلا ہے، چلو نکلو تم اس گھر سے، دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں نے مل کر دھکے دے کر اسے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے دل ہی دل میں اس نے ہمیں کتنی بددعائیں دی ہوں گی، لیکن ہمیں اس بات کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، ہمیں وہ پیسے مل گئے تھے اور اس سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ ہم دونوں خوشی خوشی اس پیسے پر عیش کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ ہم اس پیسے سے کیا کیا چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس عیش و عشرت میں ہم لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ ہم نے ایک بیوہ عورت سے اس کے پیسے چرائے ہیں اور ہم نے اسے دھکے دے کر گھر سے بھی نکال دیا ہے، اور ہم چوری کے پیسے پر عیش کر رہے ہیں۔ اس نے نہ جانے ہمیں کتنی بددعائیں دی ہوں گی، ان میں سے اگر کوئی ایک بددعا بھی ہمیں لگ گئی تو ہمارا حشر برا ہو جائے گا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک بیوہ کی بددعا اتنی بری بھی لگ سکتی ہے، اس لیے مزے سے عیش میں مبتلا رہے۔ لیکن کچھ دن بعد ہی ہمارا یہ عیش تب ختم ہو گیا جب ہمیں پتہ چلا کہ میرے شوہر کی اچانک سے نوکری ختم ہو گئی ہے اور ان پر بہت سے رشوت کے الزامات لگا دیے گئے ہیں۔
میرا شوہر رشوت لیتا تھا اور اس کے تمام ثبوت بھی موجود تھے۔ جلدی پولیس آئی اور میرے شوہر کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ عدالت سے اسے کڑی سے کڑی سزا سنا دی گئی۔ پیچھے میں اپنے بچوں کے ساتھ رول کر رہ گئی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ آج تک میں نے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دیا ہے اور ان سے نفرت ہی کی ہے۔ یہاں تک کہ میری وہ دوست جس نے مشکل حالات میں مجھ پر بھروسہ کیا، میں نے اس سے بھی اس کی ساری جمع پونجی چھین لی اور چرا کر خود اس پر مزے کرنے لگی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں حرام کے پیسوں پر کتنے دن عیش کر سکوں گی۔ اب میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ مالک مکان نے چند دن صبر کیا اور اس کے بعد جب اسے کرایہ نہیں ملا تو اس نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روٹی پیٹتی اپنی اماں کے گھر واپس آ گئی اور اب وہیں پر رہ رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ میرے ساس ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم ان بچوں کا دھیان نہیں رکھ پا رہی ہو، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں کے ٹکڑوں پر نہیں پلنے دوں گی، اپنے بچوں کو خود پال لوں گی۔ میرے اندر اب بھی وہی انا تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو ان کے رشتہ داروں سے ملوانا ہی چھوڑ دیا۔ میری اماں مجھے بہت سمجھاتی کہ اس طرح کی حرکتیں مت کرو، پوری طرح سے برباد ہو چکی ہو، اس کے باوجود تمہاری انا اور ضد ختم نہیں ہوئی ہے۔ کم سے کم اپنے بچوں کی زندگی تو تباہ مت کرو، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری نفرت نے ہی تمہیں تباہ کیا ہے، تم نے ہمیشہ لالچ ہی اپنے دل میں رکھا اور اپنی دوست سے حسد کرتی رہی اور آخر میں اس کے پیسے بھی چرا لیے۔ میں تو حیران ہوں کہ تم نے ایسی حرکت کی، کیسے وہ کتنی زیادہ پریشانی میں مبتلا تھی، اس کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اماں کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی میں نے جو بھی کیا تھا وہ غلط تھا اور میں نے تو ہر حد پار کر لی تھی، لیکن میں اس سب کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے بچوں کی اسکول کی پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی فیس جمع نہیں کروائی، ہم اب آپ کو مزید ٹائم نہیں دے سکتے، آپ اپنے بچوں کو لے کر چلی جائیں۔ یوں میرے بچوں کا اسکول بھی چھوٹ گیا۔ حالات اتنے برے ہو گئے کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی کام کاج کر لوں، لیکن کیا کام کروں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک بنگلے میں صفائی کا کام ڈھونڈا اور وہیں پر صفائی ستھرائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اب تک وہاں کی مالکن سے نہیں مل پائی تھی۔ ایک دن جب اسے دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو میری وہی دوست تھی جس کے پیسے ہم نے چرا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو تم نے میرے ساتھ کتنا برا کیا اور تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کیا اور مجھے میرے شوہر کے حصے کی جائیداد دلوا دی اور میرے حصے میں یہ بنگلہ آیا۔ اب میں اچھا کام کر رہی ہوں اور پیسے کما رہی ہوں، اور تم یہی میرے گھر میں کام کاج کر رہی ہو، تمہیں تمہاری برائی کا صلہ مل ہی گیا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور پیچھے میں